عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربك وانحر، وقال في مقام من آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ذوالحجہ کا چاند چڑھ چکا ہے، غالباً 2 تاریخ ہے آج، اور یہ ذوالحجہ کے 10 دن زندگی کے بڑے اور سال کے بڑے اہم دن ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب باقی مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر اس میں 2 عمل ہوتے ہیں، ایک حج اور دوسری قربانی۔ حج تو خاص مقام پر ہوتا ہے، جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جا پہنچتے ہیں۔ بعض دفعہ غریب آدمی جو ساری زندگی کما کر بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں وہ پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض دفعہ جن کی قسمت میں نہیں ہے، وہ اربوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن نہ واجب نہ حج فرض ادا کرتے ہیں نہ نفلی۔ تو یہ اپنی قسمت کی بات ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہی تھی، وہ سب کے سب حج کو آئیں گے اور جائیں گے، خواہ کہیں رہنے والے ہوں۔ اذن فی الناس بالحج یأتوک، آپ آواز لگا دیں لوگ آئیں گے۔ اذن فی الناس بالحج، حج کی کہاں؟ سنسان جگہ میں۔ اس وقت جب آپ نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی، وہاں کوئی بستی آباد نہیں تھی، پہاڑ تھے اس وقت بھی، حج بھی، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ بڑی آبادی ہو گئی ہے، لوگ وہاں بس گئے اور امیر ترین لوگ ہیں ماشاءاللہ وہاں۔ جس وقت آواز لگائی تھی اس وقت تو کوئی نہیں تھا، سپیکر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یوں ہی یا اللہ میں یہاں سے آواز آؤں، میری آواز کہاں جائے گی؟ فرمایا تو آپ نے آواز لگانی ہے، پہنچانا ہم نے، آپ کی آواز کو ہم ہی پہنچائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اس آواز کو سنا سب نے، جس نے لبیک کہا وہ ضرور حج کو جائے گا۔ اور بعض نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لبیک 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 کہتے گئے، تو جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ جائیں گے، اتنی۔ ہم نے سنا ہے 70 دفعہ بھی لوگوں نے حج کیا ہے، 70 دفعہ۔ سال کے بعد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 70 دفعہ بس ابھی اکٹھے کر دیے جائیں، نہیں،
سال کے بعد تو 70 سال ایسے بھی لوگ، اور بوڑھے بوڑھے ان کی عمریں بڑی، تو حج کیے ہیں۔ تو بہرحال جس نے بھی لبیک کہا، یہ حج جو ہے یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسا کہ کلمہ توحید سب سے بڑا رکن ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ارکان ہیں۔ فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ جیسا کہ یہ کوئی آپ مکان بناتا ہے تو اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، 4 دیواریں اور ایک چھت۔ جب تک یہ 4 چیزیں 5 چیزیں پوری نہ ہوں وہ مکان صحیح نہیں بنتا۔ ایسی دیواریں کھڑی کر دیں، چھت نہ ہو تو کون سا مکان ہے؟ یا 3 دیواریں ہوں، 4، کوئی بھی ہو، ہاں ایک طرف سے آپ کھڑا کر سکتے ہیں، مثلا جس طرح یہ ستون ہے، لیکن وہ دیوار وہ ہے نا، بند نہیں کی تو ہے تو صحیح نا، ایسے تو نہیں۔ تو بہرحال یہ بنیاد ہے 5 چیزیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ حج جن کی قسمت ہے اس سال بھی جب باوجود رکاوٹ کے وہ کریں گے، اور اکثر لوگوں کے لیے رکاوٹ ہے، ان کی مجبوری ہے، اگرچہ فرض ہے، انہوں نے پیسے بھی جمع کرائے، سارا کچھ ہوا ہے، نام بھی نکلا ہے، لیکن جب رکاوٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رکاوٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر رک جاؤ۔ فَإِنْ اگر کہیں تم روک دیے گئے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، تو پھر ایک مجبوری ہے، آپ رک گئے، اور کوئی قربانی آپ کے ساتھ ہے تو آپ قربانی کو جا رہے ہیں لوگ، ان کے ہاں بھیج دیں، وہ وہاں قربان کریں گے۔ تو بہرحال حج ایک، اور حج بڑی فضیلت کا مالک ہے۔ یہ نہیں، حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج مقبول کر لے اس کے گناہ بالکل ایسے گر جاتے ہیں جیسا کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس پر گناہ نہیں ہوتا، تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فقر اس کا ختم ہو جاتا ہے، فقر، غریبی۔ فقیر آدمی یعنی جو بڑا ایک پیسہ اکٹھا کر کے زندگی کے جو ہے پیسے زندگی بھر اکٹھا کرتا ہے، آخری عمر میں اس نے حج کیا تو بھی وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار پیسہ تو میں نے حج پہ لگا دیا ہے، اب کیا کروں، غریب ہوں، میری مدد کرو، یہ کبھی بھی نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا یار کس وقت وہ میں دوبارہ چلا جاؤں، میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ لے جائے۔ اپنی فقر غریبی کی بات نہیں کرے گا، وہ یہ کرے گا، ایک دل میں تڑپ ہو جاتی ہے، ایک شوق۔ حالانکہ وہاں آج کل تو آسانیاں، بہت آسانیاں ہیں نا، بہت آسانیاں ہیں۔ پہلے لوگ یہاں سے الوداع کرتے، زندہ ہوئے تو واپس آ جائیں گے، تو ورنہ بس آخری ملاقات ہے ہماری، پیدل بھی جاتے تھے، وہ باہری سمندر کے سفر سے ہوتے، وہ کہیں ادھر فوت ہو جاتے، کہیں وہاں اس وقت ویزے کی اتنی پابندی نہیں تھی کہ اتنے دن لگنے ہیں، کئی سال رہتے، زیادہ مدت رہتے، تو وہاں تھا۔ تو اب تو آسانی ہے، آدمی بالکل 8 تاریخ کو یہیں سے چلا جائے تو 5 دن کے اندر حج، پھر اس کے بعد واپس کر کے 5 دنوں کے اندر فارغ ہو کے اپنے کاموں میں بھی لگ سکتا ہے۔ ذرا پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے تو پیسہ ہو تو خرچ کر سکتا ہے آدمی۔ اور غریب آدمی کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن مل جائیں، پھر بعد میں پتہ نہیں کبھی ٹائم ملے گا نہیں، زیادہ سے زیادہ طواف کر لوں، مسجد حرام میں نوافل پڑھ لوں اور وہاں تلاوت کر لوں، دعائیں مانگ لوں۔ غریب کہتا ہے میرا ویزا بڑھ جائے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہاں بھی مجبوری ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ تھوڑے دن کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ضروری کہ وہ 40 دن وہاں رہیں۔ 40 دن جو ہے یہ تو حکومتی ایک قانون ہے، اس کے آنے لے جانے میں کچھ جو ہے انتظام کے اندر وہ اتنے دن ان کو لگ جاتے ہیں، ورنہ وہ 40 دن نہیں، 5 دن کے اندر حج بالکل ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنے زیادہ دن آگے جاؤ پیچھے جاؤ، بہرحال یہ تو قسمت والے وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ قربانی کا جو حاجی قربانی کرتے ہیں نا، وہ ان کی حج کی قربانی ہوتی ہے، وہ یہ قربانی نہیں ہوتی جو ہم کرتے ہیں۔
وہ تمتع کرتے ہیں حج اور عمرہ اکٹھا، حج اور عمرہ اکٹھا کرے، دو ہی باتیں ایک سفر میں کرے لیکن احرام الگ الگ ہو تو اس کو تمتع کہتے ہیں، جو عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو اس شکرانے میں ایک قربانی دی جاتی ہے۔ تو دوسرا قران کہتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ایک ہی جو احرام باندھا تھا نا جس سے عمرہ کیا ہے اسی احرام میں رہیں، خواہ جتنے دن درمیان میں ہیں، پھر حج اسی احرام میں کر لیں، اس کو قران کہتے ہیں۔ اس پر بھی ایک شکرانے کا وہ جو ہے قربانی ہوتی ہے، وہ حاجی کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس طرح کریں وہاں 15 دن سے زیادہ تو پھر وہاں مقیم ہو گئے، پھر وہاں دیکھا جائے گا امیر ہے یا غریب ہے اور اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو پھر وہ یہ قربانی بھی ساتھ کرے، حج والی الگ کرے اور یہ قربانی بھی ساتھ کریں، اس کی مرضی وہاں کر لیں یا گھر میں پیغام بھیج دے میرا حصہ جو ہے وہاں رکھ لیں یا بکرا لے کر وہاں قربان کر دیں، اس پر وہاں ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا حکم دینا ہی کافی ہے، پھر ایسا حج جو ہے قربانی ہو جاتی ہے اس کی بھی۔ تو باقی لوگ جو ہیں جو حج پہ نہیں ہیں، وہ جن کے پاس مال ہے، مال سے مراد وہ غنی ہے، آج کل 35-40 ہزار جو ہے اس سے وہ مالک نصاب بن جاتا ہے، تو تنخواہیں لوگوں کی اتنی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی، غریب تو غریب جو ہے وہ جیسے بھی گزارا کرتا ہے۔ تو قربانی کے دن اس کے پاس اگر یہ پیسے ہیں تو قربانی بھی کریں، بکرا لے، اس کی مرضی، ذرا مہنگا کام ہوگا، ورنہ گائے میں حصہ رکھ لے، اس میں ذرا تھوڑے پیسے لگ جائیں گے تو ہو جائے گا کام، تو وہاں قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو مالک نصاب بھی بن جائیں اور سال بھی گزر جائے پھر زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے اندر جس وقت جن دنوں میں قربانی ہو رہی ہے 3 دن جو ہیں قربانی کے، ان میں اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہوا جس سے قربانی کر سکتا ہے، یعنی مالک نصاب ہے، تو پھر وہ اس نے قربانی اس پر واجب ہے وہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر کے اندر یہ جملے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، وَانْحَرْ، نہر سے، نہر گلے سے کاٹنے کو کہتے ہیں، عام طور پر جو اونٹ کی قربانی اس کو نہر کہتے ہیں، یہ نہر اصل یہ سینے کو کہتے ہیں، سینے کے ساتھ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، 3 جگہ سے ذبح کیا، پہلے ادھر سے سینے سے، پھر ذرا اوپر، پھر اوپر، اور باقی جو ہے ذبح اس کو کہتے ہیں کہ بس وہ گلے کے ساتھ جو ہے یہاں وہی ذبح کر دیں۔ تو زیادہ تر وہاں ہوتے بھی اونٹ سے، لوگ اونٹوں کی قربانی کرتے تھے۔ تو فرمایا نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی اعلان کر دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیں میری نماز اور میری قربانی، نسک کا معنی بھی قربانی ہوتا ہے، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا قربانی کا بھی اور جناب نماز کا بھی، اور بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ میں رہے تو ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے، اور دوسری روایت میں 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ امت کی طرف کا مطلب یعنی قربانی کر کے یا اللہ میری ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اب امت کو بھی چاہیے جس کے پاس وسعت ہے اپنے نبی کے لیے بھی قربانی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 قربانیاں اس کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
طرف سے کرتے تھے، تو جس کو کئی اب بھی لوگ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ چار پانچ میں میں نے محبت کے اوپر ہی باتیں کی ہیں، حدیثیں اور آیتیں سنائی ہیں آپ کو۔ یہ بھی ایک قربانی اور حج یہ ایک عاشقانہ عمل ہے، عاشقانہ عمل ہے۔ یہ ہے بھی شروع سے قربانی اس امت پہ نہیں۔ آج کل لوگ کالم شالم لکھتے ہیں، ان کی طرف میں نہیں جاتا، خلاف یہ جی کہ صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں، فلاں کا۔ ایک عبادت ہے، جس طرح حکم ہے اسی طرح کرنی ہے۔ اور نماز کی جگہ نہیں جی وہ نماز کی جگہ پیسے دے دیں کسی غریب کو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، تو قربانی فرض ہے، واجب ہے، وہ کو کرنا ہے۔ باقی غریبوں کی مدد اللہ نے آپ کو دیا ہے پیسے، اس سے کر لیں، نہیں تو آپ پر کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اتنی سخت وعید بھی ہے، فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی، جس آدمی نے وسعت پائی، مال اس کے پاس ہے اور پھر بھی قربانی اس نے نہیں کی، تو فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک وعید ہے کہ وہ ادھر نہ آئے۔ یہ قربانی اس کو ساتھ بھی ہے، غریب آدمی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو یہ اس کا اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پھر ہمارے پاس وہ نہ آئے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آئے قربانی تو اس وقت سے شروع ہے، شکلیں تھوڑی بہت ہی بدلتی رہتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، قرآن کے 6 پارے میں ذکر ہے۔ 2 بیٹوں نے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، کہ تو آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہیں، تو ان کے بیٹوں نے قربانی کا ذکر ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی دی، 2 بھائیوں نے، ان کا ایک اختلاف تھا، وہ قربانی تو اس وجہ سے دی تھی، بہرحال ہے تو قربانی نہ، قربانی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کا کوئی اختلاف تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اخلاص کے ساتھ جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ کچھ اور غرض ہے، آتا ہے روایت میں، جس کی قبول ہوئی اس نے تو مینڈا جو ہے پلا ہوا بہترین وہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور دوسرا جو تھا اس نے کچھ گھاس کاٹ کے، کوئی کھیتی میں سے کاٹ ووٹ کے وہ رکھ دیا، وہ اس کی وہ قربانی تھی، اس کی پڑی رہی اور اس کو جو ہے دمبا اس کا قربان ہو گیا۔ قربان ہونے سے مطلب اب پہلے قربانی، اب تو ہمیں یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے، قربانی کرو، گوشت بھی کھاؤ، دوست احباب کو بھی دو، غریبوں کو دو، آپ کھاؤ۔ پہلے جو قربانی اور مال غنیمت ہوتا تھا وہ بس اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتے، وہ آ کر اس کو جلا کے چھوڑ دیتے، یا جو بھی فرشتے لے جاتے۔ اس قربانی کو حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل بیٹے نے جو قربانی دی تھی، اس کو اٹھا کے لے جایا گیا، پھر وہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی جگہ قربان ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قربانی کا، تو خواب میں وہ بھی، تو آپ جب قربان، لمبا واقعہ ہے اس وقت بیان ہوگا، تو قربانی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا اس بیٹے کو چھری سے نکال لو، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ کر رہے تھے تاکہ کہیں پدری محبت غالب آ جائے، میں ہاتھ روک نہ دوں، تو اس بچے کو نکال لو اور وہ دمبا چترا جو بھی تھا اس کو جا کر ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے کر دو، جب وہ دیکھے گا یہ قربان کو چیز ہو گئی ہے، دیکھے گا تو پھر کھولا، ادھر آواز آ گئی، ابراہیم آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، آپ نے تو یہی دیکھا تھا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کو بالکل قتل کر بھی دیا ہے، ذبح کر بھی دیا ہے، کر رہے تھے، ہم نے چھڑا لیا۔ بڑے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی
سنت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ الحمد للہ۔